بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا. میں زیادہ ذرا وہ سوبر اردو ہے جی اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ وہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کسی صحافی نے کہا اس نشست میں جو آج بریفنگ تھی بریفنگ میں، اور انہوں نے کہا جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے، تو جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بڑا ترنت کہا چلیں کہ بڑا انہوں نے تنک کے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہے. خان صاحب کہتے ہیں یار بس کرو، اب یہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا یہ کوئی بڑی بڑی باتیں کریں گے اور کھل کھلا کے کریں گے تو پھر وہ چلیں چھوڑیں بس، تھینک یو ویری مچ. دفاع والے دفاع نہیں کر رہے تھے، دفاع کا جی. اب وہاں پر ان کی بات کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے، ظاہر ہے کہ ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، اس سیاق و سباق کیا ہے، اشارہ کس طرف ہے، یہ تو جو وہ تاثرات چہرے کے دیکھ کے بندہ بات کر سکتا ہے نا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کہنا کا مطلب سی کہ فوج انہوں نے نہ لے دوسروں کے ساتھ. تو اس وقت آپ اگر بریفنگ کا جو سٹارٹ ہوا تھا، فوج کیا ہوتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور فوج جن کے پاس نہیں ہوتی ان کا حال کیا ہوتا ہے، فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے فوج کو ٹارگٹ کریں. اور لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا، نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا، بلکہ کہا بھی انہوں نے نام لیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی کہ پاکستان میں کچھ قوتیں، کچھ کلاس اس طرح کی ہے کہ وہ فوج کی نفرت میں وہ جا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، تو ان کے مفادات کچھ مل گئے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرے، اس طرح کا ماحول بن گیا ہوا ہے. اور جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی کہ یہ آپ تو بڑا مطلب ہے کہ ہیں جی وہ کی شکر تے سیم پیج، شیرو شکر ٹچ بٹنا دی جوڑی، یس. تو معاملہ انہوں نے کہا یار میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کمانڈ چینج کرنے کا معاملہ، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ افغانستان میں چیزیں بدل گئی ہیں تو دسمبر تک یہ چیزیں، وہ جنرل فیض صاحب کی طرف غالباً اشارہ تھا ان کا کہ وہ رہیں اور چیزیں کریں، اور پھر میں تو اگست میں جا کے سوچ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی اس طرح کی. اب اس پہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ وہاں پر بات بھی نہیں ہوئی، کہ زیادہ پوچھا بھی نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب میرے تو ذہن میں نہیں تھا. اور ایک بات بڑی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہی کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی کہ میں شاید فوج کی کمانڈ چینج کر دوں گا، تو میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے انسٹیٹیوشن کو کوئی نقصان پہنچے. ساتھ پھر یہ پرویز خٹک صاحب کی بات اگر آپ جوڑ کے سوچیں، اور پھر ساتھ ان کا یہ کہنا کہ جی کہ جو اپنا مطلب یہ کہ نیوٹرل تو ہے، ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. تو اس ساری گفتگو کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک اور جملہ بھی تھا جو آپ بول رہے ہیں، جو میں نے اپنے سوچ سے پوچھا ہے آپ کو، کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے. ہاں یعنی کہ وہ فیض صاحب والی بات کہ جی وہ ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے اوپر جو ایشو بنا تھا، چونکہ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تھا کیونکہ ان کا نیک نیتی کی بنیاد پر تھا، میں بھی نیک نیتی کی بنیاد پر تھا، ہمارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ریزالو ہو جاتے ہیں، آپس میں کر لیتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. چونکہ عمران خان صاحب کم از کم 1994 تک جی سیاست کو برملا برا کہتے رہے، اور اپنی نجی مجلسوں میں یہ بھی کہتے رہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا، نہ ان کی کوئی ذہنی سیاسی تربیت ہے. ہم اس ملک کے افتادگان خاک پیدا ہونے سے پہلے سے اس ملک کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو بھگت رہے ہیں. بالکل ایسے ہم پیدا ہوئے تھے ایوب خان کے مارشل لاء میں، لہٰذا ہمارا اس معاملے پہ موقف دستوری ہے، بالکل واضح ہے. ہم عمران خان صاحب کی طرح امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات نہیں کبھی ہم نے کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہمارا ایک ریاستی ادارہ، میں آئینی ادارہ نہیں کہہ رہا، آئینی ادارے صرف 3 ہیں، آئین کے
دفعہ 245 میں ہماری آرمڈ فورسز کی ڈیفنس فورسز کا کردار بالکل واضح ہے. جی ہاں. ہماری ٹیریٹوریل سلامتی کی حفاظت کرنا ہے اور جہاں سول حکومت کہے اس کی مدد کو آنا ہے. فوج ہماری جغرافیائی حدود کی محافظ ہے. اس قوم کے معاشی سیاسی تمدنی امکان کی متصل نہیں ہے. بالکل نہیں. اگر اس میں مداخلت کرے گی تو ہم پاکستان کے شہری کے طور پہ مزاحمت کریں گے. اس کا مطلب پاکستان کی فوج سے نفرت کرنا نہیں ہے. بالکل. یہ لوگ سیاستدان جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ خود کو فوج کا کوئی زیادہ ہم سے زیادہ لوائلسٹ قرار دیتے ہیں. جو لوگ پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت کو غلط قرار دیتے ہیں وہی فوج کے اصل دوست ہیں. کیونکہ پاکستان کی فوج کی مضبوطی اس میں ہے کہ وہ سیاست میں دخل نہ دے, اپنے پروفیشنل معاملات پہ توجہ دے. ٹھیک ہے, یہی پاکستان کا مفاد ہے. یہی پاکستان کا مفاد ہے. پاکستان کا مفاد عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے. نہیں, کسی کی بھی وزارت عظمیٰ نہیں. کسی کی بھی وزارت عظمیٰ نہیں ہے. عمران خان صاحب برائی اور اچھائی کا فیصلہ اپنے موضوعی طریقے سے نہیں کر سکتے. میں آپ کو ابھی ایک اشارہ دیتا ہوں. جی. ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا زیادہ پرانا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 16-17 برس پرانا ہوگا. فیس بک وغیرہ 2005-2004. ہاں جی, ایسے ہی. اور اس پہ سیاسی مخالفین کو غلیظ گالیاں دینے کا جو روایت ہے, حالانکہ گالیاں والیاں جلسوں ولسوں میں ادھر ادھر رہی ہیں, ہماری بدنما تاریخ کا حصہ ہیں. بالکل. لیکن اس پیمانے پہ کہ اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کے بارے میں کوئی حد باقی نہ رکھی جائے, انتہائی ناقابل برداشت حد تک غلیظ زبان استعمال کی جائے, اس روایت کا آغاز پی ٹی آئی نے کیا اور بدقسمتی سے بعض دوسری اہم سیاسی جماعتیں بھی بالآخر اس میں شامل ہوئیں. لیکن جو بات بہت اہم ہوئی وہ یہ کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک خاص موقع پہ پاکستان کی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کا نام لے کے ایک غلیظ مہم چلائی گئی. جی. وہ وزیر اعظم صاحب جو کچھ دن پہلے تک سوشل میڈیا کو ایک بہت بڑا خطرہ قرار دے رہے تھے, اس کو ہائیبرڈ وارفیئر کا حصہ قرار دے رہے تھے, ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی. ان کے ویسے انہوں نے اس کو بعد ازاں مناسب وقفے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی, یا کم از کم یہ کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو لوگ ٹویٹ پہ اٹھائے گئے ہیں. لوگ جو ہے وہ مسنگ ہوئے ہیں, لوگوں کی جو ہے وہ پشت لال کی گئی ہے, لوگوں کو جو ہے وہ گھسیٹا گیا ہے, کوڑے مارے گئے ہیں. کیا مشکل ہے کہ وہ ایم این اے خاتون جس کی آڈیو موجود ہے اس کا فرانزک ہو؟ کوئی مشکل. کیا مشکل ہے کہ وہ جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ وہ گالیاں موجود ہیں, اگر وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ان کی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے یہ کون لوگ ہیں. جی. کیونکہ میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں اور یہ آخری بات اس موضوع پہ, سیاسی کارکن کی تربیت دلیل دینے کی ہوتی ہے, گالی دینے کی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے. اس ملک میں سیاسی رہنماؤں نے ہر طرح کی زیادتی, ناانصافی, عدالتوں کے اندر بھی عدالتوں کے باہر بھی, سڑکوں پہ, پارلیمنٹ میں, ذاتی زندگیوں میں برداشت کی. بالکل. ہم بہت واضح مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجود کس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا. وہی 62-63 جو اسے آج اچھالا جا رہا ہے. اگر سیاسی جماعتیں, میں انہیں جمہوری جماعتیں کہتا ہوں, وہ جید جمہوری جماعتیں ہیں, اگر وہ اسی 62-63 کو لے کے فساد کھڑا کرنا چاہتی یا غیر سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہتی تو کوئی 1 منٹ نہ ٹھہر سکتا. بالکل. وہ کتابیں موجود ہیں. میں ان کتابوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, ان کتابوں سے پہلے بھی آپ کتاب کا ذکر کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے موجود ہیں, لیکن اس طرف نہ کس نے اشارہ کیا اور نہ کرنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں
جن کی تربیت اس بات کی دی گئی ہے کہ دلیل تو ہے نہیں، آپ دوسرے کو چور کہیں. آج بھی وزیر اعظم دوسروں کو چور کہے جا رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. بھائی تحریک عدم اعتماد لانا کوئی جرم نہیں ہے. کوئی جرم نہیں. آپ نو کانفیڈنس موشن ہار جاتے ہیں، آپ اپوزیشن کے بینچز پہ جا کے بیٹھیے، پارلیمنٹ کو چلائیے. بھئی کوئی قیامت آ گئی ہے، کوئی قیامت آ گئی ہے. یہ کوئی آسمان گر پڑا ہے، کوئی آسمان گر پڑا ہے. کیا اس ملک میں یوسف رضا گیلانی کو گھر نہیں بھیجا گیا؟ راجہ پرویز شریف نہیں آئے؟ بالکل. کیا نواز شریف کو بھیجا گیا؟ شاہد خاقان نہیں آئے؟ اور یہ تو خوش قسمت نے کہ بڑا ہنتے بڑا لیگل اور بڑا آسان اور آرام دہ رستہ لبیا ہے، ورنہ تو بھائی بھی لگنا پڑتا وزیر اعظم. میں آپ سے عرض کروں کہ جو رد عمل پی ٹی آئی نے اور اس کی حکومت نے نو کانفیڈنس موشن پہ دیا ہے، وہ بذات خود ان کے غیر سیاسی رویوں کا غماز ہے. بالکل. ایک منٹ سے ایک چھوٹی سی بات اس میں کر دوں گا. جو بد زبانی اور گالم گلوچ کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل سسٹم کو اور پالیٹکس ہی کے خلاف ہیں خان صاحب خود. تو اس لیے ان کی نظر میں تو وہ تو خود سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گندی چیز ہے، اس لیے وہ گالیاں وہ خود بھی اور ان کی ٹیم بھی نکال رہی ہوتی ہے. اور جہاں تک 62-63 کی بات کی، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ نے بھی فرمایا کہ امر بالمعروف کا کام جو ہے حکومت کا نہیں ہے، تو 62-63 کو ہمارے آئین میں بھی شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر جن لوگوں نے کنٹینیو کیا ہے، جنہوں نے اپنے لیے بہت سی تبدیلیاں کیں کہ جب ضرورت پڑی کہ تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ اور 300 دفعہ جنہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنے لیے تبدیلیاں کی، ان کو 62-63 کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا. اس وقت انہیں لگتا تھا کہ یہ امیر المومنین خود چونکہ بننے کے خواب دیکھتے تھے صاحب، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میں دوسروں کے خلاف ہی صرف استعمال کروں گا. نہیں اس وقت نہیں. اچھا چلیں، چلے میں ایک منٹ، چلے وہ اس وقت نہ صحیح، لیکن ان کے دور میں اگر موجود رہی تھی تو اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. اب نہیں ہو رہا تو اس کو سب نے بھگتا ہے. اوکے، اب میری بھی گزارش سن لیجیے. جی بالکل پلیز. ہوا یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ پیچیدہ ہے. 1973 کا آئین بھی، حالانکہ بھٹو صاحب کے پاس اکثریت تھی، 139 میں 81 سیٹیں تو انہوں نے جیتی تھیں، اور پھر جو لوگ ان کے ساتھ آگے ملے تھے وہ اٹ واز اراؤنڈ 115 to 119 بائی 76 ان کی جو اسٹرینتھ تھی پارلیمنٹ میں. اس کے باوجود جو ہمارا آئین بنا وہ دائیں اور بائیں کا ایک سمجھوتا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ملک میں پولرائزیشن مستقل نہ رہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھا. ہوا کیا ہے، 62-63 سامنے آیا ہے 18ویں آئینی ترمیم میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں مذہبی سیاسی جماعتیں موجود ہیں. وہ سارے کی ساری چیزیں 8ویں ترمیم میں ڈالا تھا، 8ویں میں ڈالا تھا، 18ویں میں نکالنا تھا اور نہیں نکالا. اور نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اسی کا نشانہ بنیں گے. اس میں نواز شریف لگے تھے، وہ نہیں نکال رہے. نہیں، صرف نواز شریف نہیں تھے سر، سوری نواز شریف نہیں تھے، وہاں فضل الرحمان تھے، وہاں جماعت اسلامی تھی. جو بات کہنے کی ہے وہ کہنی چاہیے. میاں نواز شریف بائی ناؤ، فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ سیکولر سیاست کے اصولوں پہ آ چکے ہوئے ہیں میری رائے میں. اس وقت نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے. 62-63 کی انہوں نے کھلے عام مخالفت کی تھی پریس کانفرنسز میں حق میں اور ٹاک شوز میں، ان کے حق میں ان کو اس کو ریپیل کرنے کے خلاف. اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جی جو کرتے ہیں وہ بھگتیں گے جا کے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ جو بات. میں کوئی سیکولرزم کا داعی نہیں ہوں، میں سمپل سی ایک بات کر رہا ہوں. اس ملک کو اگر میں اس پہ باہر نہیں رہا نا، میں اس میں نہیں آنا چاہ رہا مسئلے میں، میں اس بحث میں نہیں آنا چاہ رہا. میں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں، ایک جنرل سی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے پاس یہ موقع، مسئلہ یہ ہے کہ صدارتی 58 بھی ختم کرنا ہے. اچھا چلیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سیاست دانوں کو اس بات کے لیے قابل مذمت ٹھہرایا جائے جو حرکت کسی اور نے کی ہو. اچھا ایک منٹ، اچھا نور اللہ، میرا بھی تو یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ جیسا پاکستان کی ڈیموگرافی ہے ان ٹرمز آف فیتھ، جو بھی آپ مذہبی قانون ایک دفعہ بنا لیں گے صدیوں آپ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. یہ ڈھول بجانا پڑے گا، یہ ڈھول بجانا پڑے گا. ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. آنے بناؤ نا اس طرح کا قانون جس کو بعد میں ختم نہیں کر سکتے. آج کے موضوع پر آتے ہیں. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹاپک پتہ نہیں کیا تھا، اسی کتنے چلے گئے. میں جو بات کر رہا تھا کہ ہاں جی، میں ہمیشہ کی طرح بہت شرارتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا پھڈا پڑا، یا یہ جو حالات
اس وقت جن کا ہمیں سامنا ہے یا عمران خان صاحب کو سامنا ہے، اس کی ابتدا واقعی وہیں سے ہوئی ہے جو ہمیں لگتا ہے، یعنی کہ اکتوبر والا معاملہ جس کو وہ نگیٹ بھی کر رہے ہیں؟ یار دیکھیے، یہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی بندوبست آگے جا کے کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو بھی اور پھر سیاستدانوں کو بھی. اور میں کیونکہ میری رائے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیکھیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، عمران خان کہتے رہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک صفحے پر ہیں. پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی، ہم ایک صفحے پر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ جی یہ ان کے سہارے پر ہے. شاہد خاقان عباسی کی پریس کے، بلاول بھٹو کے خطابات، میاں نواز شریف صاحب کے خطابات کہ آپ پیچھے سے ہٹ جائیں، اس کو نہیں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میری جو اوپینین ہوتی ہے کہ دو ایک ساتھ تھے، اپوزیشن دوسری طرف تھی. اب عمران خان اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے ساتھ کوئی اختلافات کی وجہ سے، ان کی کوئی زیادہ ڈیمانڈس ہوگی، ممکن ہے ہو، یا ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ بوجھ بن گئے تھے، کسی بھی وجہ سے وہ الگ ہو گئے. تو پھر اپوزیشن تو، سیاستدان تو ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا کب مارنا ہے. تو نہیں، وہ میں تو اپوزیشن کی باتیں نہیں کر رہا. میں یہ جو اس وقت جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے، وہ جن حالات میں پہنچے ہیں، وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر وہ عمران خان مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا سر. اچھا. جتنی سپورٹ تھی عدلیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، سر وہ کہتے تھے نا، جتنی سپورٹ تھی، اگر خارجہ پالیسی بھی چلائی جا رہی تھی، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ سیمینار کر کے بجٹ پاس کرائے جا رہے تھے، سپورٹ دی. جی، اور یہ کہہ کے کہ جی 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں، وہ 6 مہینے 2 سال پہ ہوئے. اور آج بھی عمران خان کو جتنی اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے. میں وہ چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب اگر اس کا جواب دیں، پھر میں بنیادی طور پر آپ ہی سے کرنا چاہ رہا ہوں، یا پہلے آپ دے دیں پھر بٹ صاحب دے دیں. سوال یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ جی کہ اس کو کسی بھی غیر یا کیڑا ہوتا ہے جی، غیر مرئی ہاتھ کہتے ہیں اس کو، یا خفیات، نادیدہ ہاتھ کی اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ انہوں نے جو ڈیلے کیا ہے، یعنی پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا ہوں، اپنا لانگ مارچ، وہ کسی کے کہنے پہ کیا یا ویسے کیا؟ میرا خیال ہے، یہ میرا اس میں انفارمیشن کم ہے لیکن زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا اسپیکر کے ساتھ کہ اسپیکر کیا کر رہے ہیں، اجلاس کب آ رہا ہے، اجلاس میں ایجنڈا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھیں انہوں نے پریشر بلڈ اپ کرنا. دوسرا، عمران خان نے 27 کا جلسہ کیا. 27 کو تو جلسہ ہو رہا ہے، سنیں نا، یہ پہلے جا رہے تھے پی ڈی ایم والے، پہلے 23 مارچ کو پہنچ نہیں رہے تھے، لیکن تاثر جا رہا تھا جیسے 23 مارچ کو پہنچیں گے. لانگ مارچ اگر لاہور سے جائے گا 23 مارچ کو، تو پہنچنا تو 25 کو تھا نا، یا 26 کو تھا. پشاور سے آنا تو اگلے دن پہنچنا تھا. تو انہوں نے ایک تو او آئی سی کی وجہ سے چینج کیا، دوسرا انہوں نے حکمت عملی چینج کی کہ عمران خان اپنا سب کٹ لوے، تو اس کو بعد ہم پہنچیں گے. اور دوسرا، اسپیکر صاحب ان کو اندازہ تھا کہ یہ کب وہاں پہنچیں گے؟ اب یہ اب پہنچیں گے 28 کو. ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب نے اجلاس کی جو حساب کتاب سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ 28 کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد جائے گی. تو عمران خان صاحب جو پریشر بلڈ اپ کریں گے، اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پھر اپوزیشن اپنا پریشر ڈالے گی. تو انہوں نے اسٹریٹجیکلی، میرا خیال ہے اس میں کوئی دوسری کوئی چیز نہیں ہے. مجھے نہیں، سیاسی حکمت عملی ہے کہ یار تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں. نہیں، آپ کا سوال یہ صرف جلسوں کی تاریخ کے حوالے سے، اوور آل سارا نیوکلیس اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ اپوزیشن بھی ان کے اشارے پہ کام کرتی ہے، حکومت بھی ان کے اشارے پہ کام کرتی ہے. آل آر کنگز مین. ٹھیک ہے، بڑی کلیئر سی بات ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں گے، آپ کو ٹرو پکچر نظر آئے گی. باقی آئیڈیالوجیکلی کوئی بندہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف ہو سکتا ہے. مثلا میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو عمران خان سے بہتر ایکٹر سمجھتا ہوں. عمران خان اتنا بہتر ایکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیوری کے اعتبار سے نا. ٹھیک ہے. ایدی فلم بہتی دیر نہیں چلی، انہوں دی فلمیں بڑی دہائیاں تو چل دی ہیں پہ نے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے نا، یہ میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں. لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے ساتھ ساتھ کہ وہ ہدایت کار انہوں نے بھی وہی ہے جڑا انہوں کا ہدایت کار ہے. تو اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر تو کنفیوژن نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ ان کی اپنی سوچ ہے، اور وہ جو جتنی بھی مووز وہ چلی ہیں، وہ جن کو وہ امپائر سمجھتے ہیں یا کہا جاتا ہے، حالانکہ جمہوریت میں آئین کے مطابق تو عوام امپائر ہوتے ہیں نا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پرچی کے ذریعے. ٹھیک ہے. مالک بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے تحت تو نہیں کیا انہوں نے سارا کچھ. اس کے تحت تو پھر 18 کا الیکشن مننے نہیں سی چیز.
ٹھیک ہے, جو حالات ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں, مگر اس کے تحت نہیں آئے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ڈائریکٹر بھائی صاحب وہی نا, ٹھیک ہے, جو ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ باقی جو ہے نا مطلب ہے کہ کدی ان مطلب کہتا کہ اشارہ کرتا کہ یہ ابھی ہوں تیرا شاٹ آ گیا تو وہ آ گیا. پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا ویسے کام ہو؟ نہیں, پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑے گی, کریں گے وہ, اس لیے ان کی ضرورت ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں, عمران خان جو شو کرے گا وہ چھوٹا شو نہیں کرے گا. یہ بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کلامی باپ, اسی میں 28 کو وہ پہنچیں گے اور 28 کو یا 29 کو جلسہ جو ہے نا وہ 27 کے بعد وہ اس پر بھرپور جواب دیا جائے گا. 2 روز جو آگے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو عمران خان صاحب نے کرنا ہے وہ کر لیں, اس کے بعد ایک تو جواب دیا جائے گا. اچھا, لاہور میں آپ کو کوئی مومنٹم نظر آ رہا ہے, تیاری شیاری؟ آج مریم صاحبہ بھی وہ اور 2 بھن بھرا کٹھے سن, آج مریم اور حمزہ یہ دونوں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے نا, تو وہ کٹھے تھے اور وہاں پر کوئی ذکر بھی کیا ہے کوئی مریم صاحبہ نے کوئی خاتون کسی کا جان دے فرح خان دی تو میرا مطلب چرچے لاہور دا بیورو چیف ہے بھائی ایک چینل دا. معلومات نہیں ہے زمن میں, میں سمجھا تھا شاید یہ کوئی کوریوگرافر ہیں. نہیں وہ انڈین, ہاں میں وہ مجھے کیا پتہ ان باتوں کا. یہ بھی کوریوگرافر ہی ہیں پر کسی اور. یار بس کر دو, دیکھیں یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ. جتنی سے گفتگو تب کی ہو رہی ہے, جو خواتین کے مسئلہ ہے وہ شاہ جی پتہ نہیں کیوں میری جانب بھی لے کے آ رہے ہیں. وہ تو میں اس لیے کہ دیکھیں آپ لاہور میں ایک ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, بیورو چیف ہیں آپ اس کے, تو آپ کے اچھا جی اگر انفارمیشن ساڈے نکے جے کور کمانڈر ہی ہو. انہوں نے سمجھا کہ میرے گوڑوں میں شاید اتنا پانی نہ ہو, میں کام سا رپورٹر ہوں, آپ ایک بیورو چیف, آپ کے گوڑوں میں زیادہ پانی ہوگا, آپ زیادہ کھل کے بات کریں. اگر اس ٹاپک پہ آپ نے اب حکم صادر فرما دیا ہے تو جس آپ فرا کی بات کر رہے ہیں وہ آپ انڈین فرا کی بات کر رہے تھے, یہ پاکستانی فرا تھوڑی سی اللہ ہاں بہت اچھی خاتون, تھوڑی بہت ماڈلنگ وغیرہ کرتی ہیں, ویسے وہ مطلب اچھی خاتون ہے. ان کا نام فرض شہزادی ہے. اچھا, فرا احسن جمیل ان کا پورا نام. وہ جمیل احسن جمیل صاحب کی اہلیہ, جمیل گجر 6 دفعہ صوبائی وزیر بنے گجرانوالے والے, ان کے صاحبزادے احسن کی بیوی وہ مسلم لیگ نون میں ہے. مریم نے کیا ٹانٹ کیا ہے کوئی ان کے کیا؟ دیکھیں شاہ جی فرا کے متعلق میں سن نہیں سکیا تقریر بٹ سے, میں معافی چاہتا ہوں. فرا کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے, معافی اس بڑھ منگنی چاہیے, مانگو اس بڑھ دو رہا بات منگا نا. دیکھیں ایک تو جو انہوں نے فرا شہزادی کے متعلق جو بات کی ہے, فرا کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کس کی بیوی ہے, اور خاتون اول کی وہ بیسٹ فرینڈ ہے. وہ جب بھی لاہور تشریف لاتی ہیں خاتون اول فاؤنٹین ہاسپٹل یا ہاؤس یا کسی مختلف جگہ پہ جاتی ہیں ایسی, تو ان کی 7 والی سیٹ جو پچھلی ہوتی ہے اس میں فرا جو ہے وہ تشریف رکھتی ہے. تو میں اس چینل سے پہلے بھی ایک پچھلے چینل میں تھا, تو اس چینل میں نے 2-4 ٹکر اپنے رپورٹر سے ریکویسٹ کی کہ یہ ساتھ دے دیے جائے, تو ہم نے لکھ دیا کہ خاتون اول فاؤنٹین ہاؤس پہنچ گئی, ساتھ ان کے فرا ان کی سہیلی فرا بھی موجود تھی. تو ابھی تک وہ مجھ سے ناراض ہے ویسے, اس لیے آپ کو سوال مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا. وہ ابھی تک تاحال ناراض ہے. وہ کہتی ہیں کہ فرا کا کہنا یہ ہے کہ میں سہیلی نہیں ہوں. اچھا, تو جب میں نے ان سے تکرار کی کہ پھر آپ ہمیں کوئی ڈیزگنیشن دے دیں, پی ایس او ہے, اسٹاف افسر ہے, بہن ہے, کیا لکھے جائے, ہمیں تو یہی پتہ نا سہیلی ہیں, بیسٹ فرینڈ ہے. تو اس پہ بہت نالا ہوتی ہے کہ آپ, انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں کہ فرا ساتھ موجود تھی, ساتھ فرا تھی. سہیلی والا لفظ جو ہے نا وہ آپ توہین کر رہے ہیں شہزاد صاحب. خود اپنی شناخت مطلب کہ میرے نہیں یا تو ہو ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہو. یہ جو پاور ہوتی ہے اس کے اپنے کچھ نخرے ہوتے ہیں. جب ایوب خان صاحب فوج سے الگ ہوئے اور موسیٰ خان آرمی چیف بنے, تو اخبار میں ایسی خبر آ گئی کہ جنرل صاحب جب 30 برس کی اپنی وابستگی کے سے ریٹائر ہو رہے تھے تو کچھ جذباتی ہو گئے. تو جناب فوجی بھائی جو اخبار کے دفتر میں آ کر ڈنڈے مار رہے ہیں میز پہ, یہ کیا لکھ دیا, یہ کیا لکھ دیا. بیچارے ایڈیٹر پریشان کہ جناب کیا ہو گیا ہے, آپ نے ہمارے جنرل کی توہین کی ہے, آپ کو نہیں پتا جنرل جذباتی نہیں ہوتے. یہ ادھر بھی کوئی ایسا ہی قصہ ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم کسی کی سہیلی نہیں ہوتے. ہم بتاتے خود صحیح ہے جو میں خود ہوں. اچھا تو مریم صاحبہ نے کیا کام کیا؟ یہ تھا بٹ صاحب میرا خیال جو کہ بات سمجھوں
کہ وہ کہتی کہ میری اپنی ایک شناخت ہے, آپ مجھے خاتون اول کی سہیلی کہہ کر تو مجھے ڈی گریڈ کر رہے ہیں. خاتون اول تے ہن بڑی, میں تے بڑی دیر دی سہیلی ہیں. اچھا چلو سہیلی سے یہ ان کا موقع. اچھا جی آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ کا لاہور میں وہ لانگ مارچ کی کوئی تیاری آپ کو نظر آتی ہے کہ گلاں ہی نے ہوا دے وچ یہ سارا کچھ؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ جب پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی تھی اپنا, تو وہ خبریں جو ہم تک پہنچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بڑے متحرک تھے, کارنر میٹنگز ہو رہی تھیں, ایک ایک بندے کی ڈیوٹی لگ رہی تھی. یہاں پر تو کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں شاہ جی, میرا خیال ہے کہ آج لاہور میں ہم سارا دن جو میں نے گھوما دیکھا ہے میں نے, اس میں ابھی تک بینرز وغیرہ جو ہیں وہ کافی سڑکوں پر ایک رونق جو ہوتی ہے نا, میلہ ٹھیلا لگتا ہے, جو ایک مومنٹم بنتا ہے وہ بن گیا ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایم پی اے ایم این ایز کو کہا گیا ہے تو ماڈل ٹاؤن سے یہ باضابطہ قافلہ نکلے گا. مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے کم از کم جو فرمایا ہے اپنے بندوں کو 8,000 افراد کا انہوں نے کہا ہے کہ وہاں لے کے آئیں, وہاں سے قافلے کی صورت میں وہ ماڈل ٹاؤن پہنچیں گی. ماڈل ٹاؤن سے پھر حمزہ صاحب کے علیحدہ ایک ٹیم ورک کر رہی ہے اور مریم کا علیحدہ کر رہی ہے. مریم کراؤڈ پلر تو ہے, یہ تو ماننا پڑے گا نا. جب مریم چلے گی اس کو دیکھنے کے لیے, اس کی تقریر سننے کے لیے لوگ اکٹھے. آج چھوٹا سا ریلی تھی جس میں لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن تب بھی بندے مناسب تھے. تو لہٰذا یہ اگر 28 کو نکلے تو پھر یہ اچھا ایک قافلہ آپ کو نظر آئے گا اور تشنگی دور ہو جائے گی. شاہ جی اچھا میں ایک بات اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, نواز شریف صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جو ہی ڈاکٹر کہیں گے میں لاہور چلے جاؤں. میرے خیال میں وہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس بات کو یعنی مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا وطن سے باہر ہونا جو ہے وہ طبی اسباب کی بنا پہ ہے. یعنی بس وہ یعنی اسی کو, حالانکہ ڈاکٹر عدنان میرا خیال ہے سر, یہ میں کہنے لگا تھا ڈاکٹر عدنان اس وقت انگلینڈ میں ہے اور 9 دن سے ہے وہ. نہیں زیادہ دن ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے نا دیکھیں, ڈاکٹر ہر مرض کا الگ ڈاکٹر ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب ظاہر بیمار تھے, علیل تھے, وہاں والے ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے, لیکن یہاں والے ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. اور یہاں والے ڈاکٹر, میں کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, یہاں نہیں سر, یہاں پارٹی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, ان کی فیملی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے جو فیملی کے اندر ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں نا. تو ان کو جب لگے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اب یہاں آ سکتے ہیں, اور آنے کے بعد اگر وہ جیل میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے خورشید شاہ صاحب کی طرح وہ پھر اپنے ہسپتال چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کا یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, آپ اور میں ساتھ تو تھے, تو ملاقات ہوئی تو یہ طے ہے مسلم. اور میں کافی عرصے سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے پھر کوئی سیاستدان ہی نہیں ہوگا کہ اتنی مشکلوں سے یہاں سے نکلیں اور عمران خان کی رجیم میں دوبارہ واپس آئیں گے پاکستان. تو عمران خان صاحب, اس میں ایک فکرہ صرف ایڈ کر رہا ہوں. مجھے 3 روز قبل خواب آئی تھی کہ میرے سے نا کوئی پرابلم ہو گئی تو میں جیل چلا گیا. جب میں جیل چلا گیا تو اسی خواب میں نے دیکھا کہ میرا سگا بھائی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن چکا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں جیل چلا بھی جاؤں گا, خیر ہے, بھائی بھی تو میرا پرائم منسٹر ہے. یہی تو گزارش کہہ رہا ہوں نا میں. مشکل سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اتنی مشکل سے وہ پاکستان سے باہر گئے تھے, مشکل سے وہ تو بیماری کی وجہ سے. یار چلے میں اپنی بات کر لوں نا. وہ جو بٹ صاحب آپ والی بات میں کر رہا تھا نا کہ جب وہ آئیں گے یہاں پہ اپنی حکومت ہوگی تو پھر جیل اس طرح نہیں جیل ہوگی. تو وہ اب وہ جو شخصیت ہمیں بتا رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جی ہم کیوں ابھی واپس آئیں گے. ایک شخصیت سے میں اور نور اللہ صاحب بھی ملے تھے پچھلے اتوار کو, وہ کہہ رہے سر دسو کی کہہ رہے سن, تسی دس دو. میرے کویشچن کر لیں پہلے. نہیں میں کویشچن ہی کیتا ہوں, کی کہہ رہے سن نواز شریف کے بارے میں. نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے نا, نواز شریف صاحب کے بارے کہہ رہے سی. تو وہ تو کہتے کہ فیصلے لندن سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے لندن سے ہو رہے ہیں. اور جو ڈاکٹر ہیں, نہیں نواز شریف کی بات کر رہے تھے, اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہیں جنہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. جب وہ بتائیں گے کہ میاں صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو میاں صاحب تشریف لے آئیں گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں ویسے اب یہ ساری آپ نا اس پیرائے میں بہت سے دوست جو ہے نا وہ شغل لگانے کی کوشش کر رہے تھے. جب آپ پولیٹیکل فیصلے کریں گے تو پھر جواب بھی سیاست ہی ہوگا. جی میں کب کہہ رہا ہوں کہ سیاست نہیں ہوگی. میں ویسے کہہ رہا ہوں ہاں سیاست ہی ہوگی. جیسے بھی آپ نے سٹارٹ کیا کہ مریم اور حمزہ کے حوالے سے آپ نے کہا بہن بھائی دونوں اکٹھے نکلے, تو حالات تو دشمنوں کو اکٹھے کر دیتے ہیں. یہ تو پھر بہن بھائی اپنے کزن تھے تو اس لیے اکٹھے نکل ہی سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. ہاں جی ان فیصلوں کی طرف تھا جو کمرہ نمبر 1 سے برآمد ہوئے, اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ واٹس ایپ کال لیں, اور اس سے پہلے وہ جو ریجیکٹڈ اب تو کوئی چیز بچی نہیں ہوئی. پہلے وہ جو اعزاز سید کی دوڑ لگ گئی تھی کسی کے پیچھے, کسی کو بندہ جو فائل میں منہ چھپا کے بھاگ رہا تھا. اب آڈیوز آ گئی, بیان حلفی آ گئے, جس جج صاحب کے خلاف آئے ہیں
وہ خود عدالت چلے جائیں, وہ نہیں جا رہے. ہاں. ثاقب نثار صاحب, اب تو کچھ چھپا نہیں ہوا, فیصلہ سیاسی تھا. سیاسی فیصلہ تھا. ثاقب نثار صاحب کا یہ کام نہیں کہ عدالتوں تو میں اگر جائیں, وہ تو فیصلے سیاسی ہو اسپتالوں سکتے میں ہیں تو جانے کے لیے جواب بھی سیاسی ہوگا. نہیں تو بیماری سیاسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی ٹھیک ہے, ہاں، بیماری بالکل سیاسی صحیح. تھی. جی سر چلے سر. اچھا بات کریں نا باپ. بتائیں نا, کوشچن کریں کیا نہیں، بات ہے, میں نے پھر میں question کچھ کیا بولوں گا تو تو پھر میں بولوں گا تو پھر آپ نہیں نہیں دیکھیں ایک منٹ, ہم جو بھی سوال کریں حضور, آپ نے تو سیاست کی جڑیں کاٹنا ہے, آپ بسم اللہ کیجیے. اچھا جی چلیں پھر میں شروع مسئلہ یہ ہے, تقریر نہیں نہیں کرنی, تقریر نہیں تقریر کرنی, بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کروں گا. اچھا میں صرف میرا ایک پرٹیکولر کویشچن ہے آپ سب کو تقریر کے تشدد سے بچانے کے لیے. سر جی یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی حکمت عملی آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہے؟ گیند فیر ہو جائے گی, چکا مار رہا تو مار لو. اپوزیشن کی بوٹ پالش آپ نے کہا, کیا کہا؟ نہیں میں نے حکمت عملی. اچھا حکمت عملی کا. آج کل ان کو بوٹ پالش سے خاص شغف ہو ویسے علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, وفاقی وزیر علی زیدی نے, میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, ایک پالش کے 2 انہوں نے رکھے ہیں ڈبیاں, وہ پوچھ رہے ہیں کون سی بہتر ہے. ایک انسٹنٹ ہے اور دوسری وہی ہے. ہاں نہیں ہے, دوسرے کمپنی کا نام نہیں لے رہا. علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سی پالش اچھی ہے. اپوزیشن, حالانکہ اس پہ ان سے بہتر سند کون ہو سکتا ہے. اپوزیشن کی حکمت عملی بظاہر بہت اچھی ہے کہ انہوں نے جو ایک لیگل طریقہ تھا تحریک عدم اعتماد کا, اس کے مطابق چلے ہیں. اس میں جو اگین ایک لیگل طریقہ تھا اتحادی پارٹیوں کو توڑنے کا مطلب انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا, وہ کر رہے ہیں. جو پنجابی جن توڑنا ہی کرنا, ہاں توڑنا کہہ لیں, اپنے ساتھ ملانا کہہ لیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, یہ دونوں کام بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جتنا اس میں وقت لگ رہا ہے, اگرچہ سیاسی معاملات میں لین دین, ایم کیو ایم نے بھی بیان دیا کہ ہمارے معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا وہ رائٹنگ میں ایگریمنٹ نہیں ہوا, زبانی تو طے ہو گئے. بالکل صحیح ہے. میں آپ گفتگو جاری رکھیں, میں اگلے جمعے کی تاریخ دیکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگلے جمعے کو 31 ہوگی پرابلم. نہیں فرسٹ. اچھا فرسٹ ہے. اچھا تو فرسٹ کو ویسے بہت اچھی بات ہے, اگر فرسٹ تک ہو جائے تو اپریل فول کے حوالے سے یہ یادگار فیصلہ یار ہوگا. مجھے پتہ نہیں کیوں 4 اپریل کو جاتے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب. ضیاء الحق کی موت کے دن حلف اٹھایا تھا, بھٹو کی شہادت کے دن جاتے مجھے نظر آ رہا ہے. یار یہ دیکھ 2 نمبری ہے, ضیاء الحق کی موت اور بھٹو کی شہادت. وہ پرویز مشرف صاحب کے مستعفی ہونے کا دن تھا. اور بھائی 17 اگست اور 18 اگست میں فرق ہے. مجھے 17 کو حلف لیا تھا اس نے, 17 کو حلف لیا تھا یا منتخب ہوا تھا. نہیں حلف 18 کو حلف لیا تھا. 18 کو حلف لیا تھا پرویز مشرف صاحب کے استعفے کا. ہاں ظاہر ہے. اپوزیشن کا جو ہے وہ بہت اچھی پالیسی ہے جس طرح سے وہ چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو ڈیلے آ رہا ہے. اچھا یار ایک میں آپ کو آپ کی بات کاٹنا چاہ رہا ہوں, آپ غصہ نہ کیجیے. کر رہے ہیں آج کل محب مکرم جو ہیں وہ بڑے اداس پرندے کی طرح پھرتے ہوئے ان کو یہ شعر سنا دیں, کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کام. نہیں یہ سردیاں نہیں, بہار ہے, کیوں اداس پھرتے ہو بہار کی شاموں. بہار جو ہے حالانکہ جان لے, حالانکہ موسم ٹھیک نہ ہوئے, باہر دے پھول کانٹے لگ رہے ہوندے نے. اگرچہ محب مکرم کو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پایاب پانیوں میں احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں, غسل آفتابی فرمایا کرتے ہیں. تو ان کی خدمت میں ایک شعر ہے محب, کیونکہ آج ہمارے سی او صاحب نہیں ہیں, موقع سے فائدہ اٹھا کے محب مکرم ہی سے صاحب برابر کر لیا جائے. ہاں جی, کہ ہمیں ہر ایک رنگ میں خسارہ بہار تھا, ہائے ہائے ہائے, ہمارا اے بہار بھی تمہارا اے بہار تھا. تو پھر جب ہمارا بہار تمہارا ہی بہار ہے تو پھر محب مکرم منہ کیوں لٹکائے بیٹھے ہو. جی بالکل, میں ابھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ایسا, وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے. وہ ایک بہت سمجھدار آدمی ہے اور وہ حالات کو مینیج کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا تسی اپوزیشن تے آ جاؤ, تسی وہ اپوزیشن نہیں ہے. اچھا اپوزیشن علم الادات دے بھی ماہر ہو. نہیں میں نہیں, گل سنو نا, تو علم نجوم بھی آندا ہے, ذرا حساب لا کے دسو, اے عمران خان دے مارچ دا مہینہ بھاری ہے تے اپریل ٹھیک ہو جائے گا. نہیں سر, میں ایک مستند جڑا نا کی نجومی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 90 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਦਾ ਆਪਣਾ 4 ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 12ਵੇਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਹ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ
12वें ਘਰ ਤੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸਰ ਵੱਜਾ ਸੀ। नहीं वो कह रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ना कि इस जिन खानों में अब है 12वें ਘਰ सूरज ये 60 साल पहले इन्होंने 12वें घਰ सूरज कितनी देर रहेगा सर 13 अप्रैल तक रहेगा और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 60 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ये मुझे मैं आपके 7.5 साल चलनी है। 7 साल होती 7 साल लगणगे ठीक ਹੁੰਦਿਆਂ चले सर मैं आपके सर ये मुझे कासिम सूरी लगते हैं डिप्टी स्पीकर साहब, वो किसी को फ्लोर देने के बाद खुद ही बोलते रहते हैं उनके पास फ्लोर है बात ही नहीं कर रहे यार प्लीज। अपोजिशन तो अच्छा कह रही है, हुकूमती 2 लोगों का मैं दोबारा जिक्र कर दूं। एक का तो पहले जिक्र हो गया था, गुलाम सरवर साहब ने जो धमकी दी थी, अपनी धमकियाना सी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं खुद को हमला कर दूं। वैसे ही शहरियार आफरीदी साहब की भी एक तकरीर आई है, अगरचे वो पश्तो में है लेकिन उसकी उर्दू ट्रांसलेशन के मुताबिक उन्होंने भी यही कहा कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना हो तो मैं जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए इन गद्दारों को सबको उड़ा दूँ। तो वो अपने मेम्बरान समेत सबको गद्दार समझ रहे हैं। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है, इमरान खान साहब के बयानात बता रहे हैं, अपने ही मेम्बरान, अपने असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनकी पार्टी के, उनके ख़िलाफ़ जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ें ये इशारा दे रही हैं कि वो बहुत परेशान हैं और उन्हें मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। इस हद तक तो यही लग रहा है कि अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब है और वो लोग परेशानी में हैं। यकम आ रही है ये अप्रैल अगले जुम्मे को, जब हम जुम्मे को यहाँ पर अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे यहाँ पर बैठे होंगे तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि तब तक होंगे। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि तब तक नहीं होंगे, क्योंकि इत्तेहादियों ने जब ऐलान कर देना है तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब मेरा ख्याल एक अपने लोग इज्जत वाला है कि एग्जिट लैंगे और कहेंगे कि मैं चूँकि अब नहीं रहा, मेरे पास अक्सरियत नहीं रही तो मैं अब रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आओ बाजी तुसी बना के दिखा लो जी फिर अगले जुम्मे तक हम बात को जी ये पिट पिट मर जान। हाँ कि तादिया हो गए, नहीं तादिया हो गए, इत्तेहादी जाते हैं रोटी खाते हैं फजल रहमान से, जरदारी से, उससे ऐलान तो कर नहीं रहे, तो ये तो दोगली पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी है। चलो जुम्मे को आप कहते हैं अगले जुम्मे को वज़ीर आज़म अगले मैंने आपको कहा था मार्च में भी इमरान खान होगा, अगले जुम्मे जब आप फिर बैठे होंगे तो इमरान खान 1 अप्रैल को। नहीं देखो भट्ट साहब एक लंगड़ा लूला हुकूमत दा सरबरा समझ रहे हो ना, उवें दी पोजीशन कि बड़ा ताकतवर हो के सामने आएगा। यार और 2 लत्तां भी कट दो फिर भी कहता मैं तकड़ा हूं। चलें ठीक है, अगर 1 अप्रैल को होगा तो इतना कमज़ोर नहीं होगा, ताकतवर होगा जी। अगर 1 अप्रैल फौरी तौर पे हिसाब लाया ही होगा, जरा मैं तुमने किया सी ना यार भट्ट साहब की बात तो ही कमाल है। इमरान खान ना जिस तरह अपना ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा रहा था, चाइना और अमेरिका की सुलह करवा रहा था कि मैं जी करवा रहा हूँ, दुनिया के सारे ममालिक की जो तनाज़ात में ख़त्म करवा रहा हूँ, उसी तरह वो तगड़ाई होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगले जुम्मे को होगी जी इंशाल्लाह ताला 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होता है। इमरान खान साहब आज की तारीख़ तक बकौल मुहिब मुकरम साहब के कि आज की टिल नाउ, यही कहते हो ना सर, टिल नाउ वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और हर तरफ से शिकस्त खुर्दा, यानी शिकस्त हर तरफ से उनके ऊपर जो है वो हमलावर हो रही है, और साथी भी जा चुके हैं, इत्तेहादी भी जा चुके हैं और इदारे भी जा चुके हैं। तो अगले जुमे को हो सकता है कोई सियासी मुआवजा हो जाए, वो ताकतवर होकर सामने आ जाएं, अदरवाइज़ भट्ट साहब कह रहे हैं कि शायद नहीं होंगे। जो भी होएगा अगले जुमे देखेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।